بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں زی این نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی۔ السلام علیکم۔ سٹوریز آج آپ کے ساتھ 6 ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو احتجاج کی ایک اور فائنل کال آنے والی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر کیا خواجہ سعد رفیق نون لیگ چھوڑنے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ 7 رکنی آئینی بینچ تو بن گیا، لیکن وہ اب تک اپنا کام شروع کیوں نہ کر سکا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لندن میں مولانا صاحب نے عمران خان کے بارے میں بڑی پیشن گوئی کر دی، اس پر بھی بات کریں گے۔ شکست کے باوجود کاملہ ہیرس اب بھی امریکہ کی صدر بن سکتی ہیں، وہ کیسے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں کیا مریم نواز کو واقعی گلے کا کینسر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اپنی تفصیل پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ہمارے واٹر پروجیکٹ جو اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے اور پیاسوں کو پانی پلائیے، وہ پیاسی انسانیت جو خود اور ان کے بچے بھی جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں۔ اب آپ اپنی تفصیل پہ آ جائیے۔ چند روز میں مکمل تیاری کے ساتھ احتجاج کی کال دینے جا رہا ہوں عمران خان۔ ماشاء اللہ، چند روز میں آپ ایسا کون سا تیر مار لیں گے؟ یہ سارا یوتھیوں کو ایک پلاننگ ہے ان کو گرم رکھنے کے لیے۔ بھائی یوتھی بالکل مایوس ہو چکے ہیں نا، وہ مایوس نہ ہو جائیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے علی امین اور عمران خان کی ملی بھگت ہے، وہ بالکل ان کو پتہ ہے۔ یہ قیدی نمبر 800 چور بیٹھ کے جیل کے اندر کہے کہ میں بدماشی کروں گا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دن گئے کہ جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، یہ اس طرح کا کوئی محاورہ ہے۔ تو خیر، وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے ہیں، ان کی سہولت کاری ختم ہو چکی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب بھی جہاں جہاں ہے تو اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اب خان صاحب ویسے ہی اگر بھڑکیں شڑکیں مارتے رہیں، وہ اصل میں انہوں نے یوتھیوں کو بھی تو گرم رکھنا ہے نا۔ آج ان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت، اس کے میں صحافیوں کے ساتھ اصل میں وہ بھی تو بالکل آخری مراحل میں ہے نا، وہ بھی اب یہ پیشیاں مانگنے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے 79 ان کو سوالات دیے، ان کو اور بشرا بی بی کو، تو یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں بڑا ٹائم لگے گا، 14 دن دے دیں، یہ اتنا دن دے دیں۔ انہوں نے میرے خیال ہے 14 نومبر کو دوبارہ پیشی رکھی ہے، تو وہ جناب آپ دیں۔ یہ 342 کا بیان اسے کہتے ہیں، اور یہ بیان اگر ایک دفعہ جمع ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو فیصلہ ہی ہوتا ہے نا، تو بالکل آخری مراحل میں ہے۔ اچھا، آج اسد کیسر نے بھی ایک بڑا دلچسپ اور بڑا فنی سا بیان دیا ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ فوج سمیت تمام ادارے ہمارے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں۔ ماشاء اللہ، یعنی جو کچھ کر رہا ہے وہ شہباز شریف کر رہا ہے، باقی ادارے سارے ہمارے اپنے ہیں۔ اور یہ جو ان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہے ہی کٹ پتلی، اب آپ ایک طرف اس کو دیکھیں بیان کو۔ خیر یہ یو ٹرن کے تو ویسے ماسٹر ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج سمیت سارے ادارے ہمارے ہیں، اسد کیسر صاحب، اور یہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا شہباز شریف کر رہا ہے۔ اچھا، ہر پیچی میں وہ اس کی اپوزٹ بات کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہیں کٹ پتلی، ان سے کیوں بات کروں؟ ایک طرف وہ کٹ پتلی ہیں اور دوسری طرف سارا کچھ وہی کر رہے ہیں، ان سے کیوں بات کروں؟ میں تو بات کروں گا ان سے کہ جو بااختیار لوگ ہیں۔ میں تو ہر پیشی پہ ان کو جنگل کا بادشاہ کہتے تھے، آرمی چیف کو، اور یہاں تک کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ایک ہی بندہ ہوگا، وہ عاصم منیر ہوں گے۔ تو پھر ایک طرف آپ کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہمارے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں شہباز شریف۔ اب آپ ادارے ہمارے ہیں اور ادارے ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی وہ ادارے ہمارے ہیں کہ جن اداروں کا ہم نے توڑا ہے، جن اداروں کو ہم نے آگ لگائی ہے، جن اداروں میں ہم نے شہداء کے مجسموں کی توہین کی ہے، شہداء کی یادگاروں کی توہین کی ہے، جن اداروں پہ ہم نے وہ جہاز توڑا ہے ایم عالم کا کہ جس نے انڈیا کے 1 منٹ میں 5 طیارے گرا دیے تھے، 1 منٹ میں، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی ادارے ہمارے ہیں۔ اچھا، یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا خواجہ سعد رفیق نے نون لیگ چھوڑ دی ہے، بالکل نہیں چھوڑی۔ یہ افواہیں کیوں گردش؟ انہوں نے خود تردید کی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، وہی ریٹنگ کا چکر ہے، وہی ویوز کا چکر ہے، اور ساتھ بغض کا بھی چکر ہے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے، ہمارے دوست ہیں امیر عباس صاحب، انہوں نے بھی اس کو پھیلایا،
باقی لوگوں نے کسی ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواجہ سعد رفیق کو فون کر کے پوچھا تو پھر وہ ناراض بھی ہو رہے تھے اور انہوں نے شکوہ بھی کیا مجھ سے, اور پھر وہ جو ہے انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑی, میں نون لیگ میں ہوں. تو یہی آپ پہلے پوچھ لیتے نا, تو پھر آپ ان کا موقف آ جاتا نا. اب انہوں نے خود موقف دیا ہے, انہوں نے کہا کہ تردید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہاں وہ ایک بڑے باصول سیاستدان ہیں, گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں اپنی پارٹی سے, تو ظاہری طور پہ باہر بھی آ کے شکوہ کرتے ہیں, میٹنگز میں بھی شکوہ کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے وہ ہے. کافی کوشش کی گئی تھی اس وقت بھی کہ جب یہ جاوید ہاشمی صاحب چھوڑ رہے تھے, اس وقت بھی کہ جی خواجہ سعد رفیق بھی چھوڑ دے اور یہ بھی PTI میں چلے جائیں. نہیں گئے, کیونکہ اللہ بخشے بیگم کلثوم نواز صاحب آئی تھیں جاوید ہاشمی صاحب کو منانے کے لیے. خواجہ سعد رفیق نے تو ان کی بات مان لی, لیکن جاوید ہاشمی نے ان کی بات نہیں مانی, اور پھر اس کے بعد خواجہ سعد رفیق جاوید ہاشمی کو مناتے رہے, یہاں تک کہ دھاڑے مار مار کے روتے رہے کہ جی آپ نہیں جائیں. انہوں نے نہیں وہ کیا. پھر اس کے بعد آج جاوید ہاشمی کی سیاست کہاں گئی؟ وہ جاوید ہاشمی جس نے بڑی عزت کمائی تھی وہ کدھر گئے؟ ان کی سیاست کدھر گئی؟ ان کو کسی نے ٹکٹ تک نہیں دیا, ان کو کسی نہ نے یہاں کے رہے نہ یہاں کے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور وہ پھر اسی آج تک بھی وہ نون لیگ کے اندر کی بیگم کلثوم نواز صاحبہ گئی تھی ان کو منانے کے لیے کہ آپ نون لیگ چھوڑ کے PTI میں نہ جائیں. ان کی عزت بھی انہوں نے نہیں رکھی اور یہ چلے گئے, لہٰذا ان کی دوبارہ نون لیگ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ اب ایک بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو آج ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کے گھر کا کوئی بندہ ہے, ٹھیک ہو گیا نا, گھر کا کوئی فرد ہے کہ جن کے رابطے ادھر ہیں PTI والوں کے ساتھ. اب وہ کون ہے مجھے پتہ ہے, لیکن میں فی الحال جو ہے نا نام نہیں لینا چاہتا, نہ ہی خواجہ سعد رفیق کے ساتھ جو ان کا جو رشتہ ہے. بات ہوتی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. یہ کوئی گھر کا فرد ہے کہ جن کے ادھر رابطے ہیں, اور خواجہ سعد رفیق کو اس چینل کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ میں پورے وثوق کے ساتھ اور پوری معلومات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب آپ آگے چل سکتے کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ جب تک 7 رکنی بینچ کام شروع نہیں کرتا تو کیا ہم کوئی کیس نہیں سن سکتے؟ یہ جسٹس ہمیں کون روکے گا؟ منصور علی شاہ صاحب, منصور علی شاہ صاحب نے. اب وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آج ٹویٹ بھی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کون روکے گا. میں نے کہا مائی لارڈ آپ کو وہی روکیں گے کہ جنہوں نے ساری آپ کی بنی بنائی گیم خراب کر دی, جنہوں نے آپ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا, آپ کو وہی روکیں گے. آج ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی 3 رکنی بینچ, اور 3 رکنی بینچ کے سربراہ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. اس میں غالباً جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں. تو انہوں نے وہ کسٹم سے متعلق تھا. اب فیصلہ یہ ہوا اور یہی ہے کہ جس میں بھی کوئی قانون, آئین, کوئی تشریح اس طرح کی کوئی چیز ہوگی نا تو آئینی بینچ کی طرف. تو انہوں نے کہہ دیا عائشہ ملک صاحبہ نے کہ جی یہ تو آئینی بینچ کی طرف جائے گا. تو انہوں نے کہا ہم کوئی غیر آئینی ہے, ذرا ازراہ تفنن کہا ہوگا, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم کو غیر آئینی ہے, اور اگر ہم سننا شروع کر دیں تو ہمیں کون روکے گا, پھر اس کا ریویو بھی ہمارے پاس آئے گا. سر آپ نہیں سن سکتے, وہ آپ اس لیے نہیں سن سکتے کہ اب قانون سازی آئین میں تبدیلی ہو چکی ہے, امینڈمنٹ ہو چکی ہے, اس لیے آپ نہیں سن سکتے. اور آپ سنیں گے تو آپ کو روکنے والے بہت ہوں گے. جیسے آپ بنانا چاہتے تھے فل کورٹ اور آپ کو روک دیا گیا نا, جیسے آپ کمیٹی کی میٹنگ بلانا چاہتے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی اور آپ کو روک دیا گیا. تو اب وہ بینچ بننے والا ہے. اصل میں اس میں بینچ میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک اس بینچ کی اس جو بینچ ہے نا آئینی, اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی الگ ہے, پورے سپریم کورٹ کی کمیٹی الگ ہے, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر اس میں ایک ان کے اپنے سربراہ ہیں امین الدین خان صاحب, ایک جسٹس جمال مندوخیل صاحب, اور ایک غالباً دوسرے ہیں محمد علی مظہر صاحب. اب ایک جج صاحب گئے ہوئے تھے چائنا, اب وہ آج سنا ہے کہ آج واپس آ گئے ہیں جمال مندوخیل صاحب. تو وہ واپس آئے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی یہ کام شروع کر دے گا یہ بینچ,
جلد ہی شروع کر دے گا. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے منصور علی شاہ صاحب کا، تو سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئینی کیسز سننے شروع ہو جائیں اور وہ آپ کی طرف ہی آئیں گے. آخر آئینی کیسز کسی بینچ میں کسی نے بھیجنے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، کہا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو لندن کا ٹور ہے یہ غیر سیاسی ہے، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آج کہا صحافیوں سے کہ میری نواز شریف سے ملاقات ہو سکتی ہے. مطلب کوئی شیڈیولڈ نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے. ہونا یعنی خارج از امکان بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کے. تو آپ کو یاد ہے کہ جب مولانا صاحب گئے تھے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یہ ملاقات بھی پاسبل ہے. بالکل بتایا تھا نا ہم نے کہ ملاقات یہ پاسبل. آج مولانا صاحب نے خود بتا دیا کہ کوئی شیڈیولڈ نہیں ہے ملاقات ہماری، اس میں کوئی پہلے سے طے شدہ نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی اگر ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. مولانا صاحب نے عمران خان کے بارے میں بہت بڑی پریڈکشن بھی کی ہے، اور وہ پریڈکشن یہ ہے، لندن میں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے فی الحال عمران خان کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی. یہ بہت بڑی بات ہے جو یوتھی ماشاءاللہ اس کو پھیلا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اگلے ہفتے، کوئی کہہ رہا ہے یہ. اچھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یوتھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اور بھی، اور یوتھیوں کے جو مالشیا پالشیا صحافی بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈیل ہو گئی عمران خان کی، وہ بس اگلے ہفتے آئے اور مہینے بعد آئے اور یہ بس. میں آج دیکھ رہا تھا، یوں سمجھ لیں یوتھیوں کے ایک اور ابو ہیں عادل راجہ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں نا یہ بالکل سب غلط ہیں، یہ سب غلط ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس لیے ان ڈیل اصل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈیل کر کے نا تو آگے پھر ادھر ادھر توجہ ادھر ادھر کر کے تو ان کو خبریں اس طرح سے دے کے. اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ خود ہوتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کو مجھے پتہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ڈیل ہو رہی ہے عمران خان کی. اصل میں وہ ان کو ڈاج کر رہے ہیں، ڈیل کے بہانے ان کو ڈاج کر رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے آگے بڑھاتے جائیں اور یوتھیوں کی امیدیں بنتی جائیں. اور اس آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کے پاس سارے ریٹائرڈ جنرل بریگیڈیئر یہ وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے جب یہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تھا. جب وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طریقے سے یہ غلط ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور یہ سارے یوتھی ریٹائرڈ یوتھی جو ہیں، یہ ریٹائرڈ یوتھی ہے نا، ریٹائرڈ یوتھی ہے، تو اس میں جرنیل بھی تھے سابق، اس میں بریگیڈیئر بھی، اس میں اور بھی لوگ تھے، میجر جنرل بھی وغیرہ. وہ گئے جنرل باجوہ کے پاس. جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے. انہوں نے کہا جی کہ اس طریقے سے جنرل باجوہ نے ان کو گولی کرائی اور انہوں نے کہا کہ بس 3 مہینے کے اندر اندر ہم ان کو واپس لا رہے ہیں. انہوں نے آ کے یاد ہے نا آپ کو نا، انہوں نے آ کے یہاں پہ سب کچھ جو ہے نا پھیلا دیا. اور جی 3 مہینے کے اندر خان آیا، اور یوتھی بھی خیر سے جو ہے نا وہی گھنگرو ڈال کے ناچنا شروع ہو گیا کہ 3 مہینے کے اندر خان آیا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ 3 مہینے وہ تو کسی نے وہ تو ڈاج کی تھی. اور پھر شیخ رشید بھی بہت سا کہتے رہے کہ ڈانگ کھپ جائے گی. ہاں بالکل، وہ اسی بنیاد پہ اسی بنیاد پر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلے بھائی یار یہ تو ہمیں گولی کرائی گئی تھی اور یہ تو ہمیں ڈاج دی گئی ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کلب میں آ کے کوئی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، جو پریس کانفرنس انہیں کسی نے کرنے ہی نہیں دی. اور وہ لوگ پھر اس کے بعد وہ باہر آ کے کوئی پریس کانفرنس کی اور جنرل باجوہ کو پھر وہی گالی اشاریاں دے رہے تھے اور الزام دے رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، آپ نے ہم سے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر خان صاحب آ رہے ہیں. تو یہ اس طریقے کی گولیاں کرائی جاتی ہیں، اس طرح کی سجی دکھا کے کھبی ماری جاتی ہے. یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ شکست کے باوجود کاملا ہیرس جو ہیں وہ اب بھی امریکہ کی ہاں یار یہ بن سکتی ہیں. یہ بڑی ایک دلچسپ خبر ہے. اور یہ دلچسپ خبر دی ہے کہ وہ ان کے سابق ڈائریکٹر کمیونیکیشن، غالباً جمال سمنز نام ہے نا ان کا نا، ان کا ایک بیان آیا، یہ کاملا ہیرس کے سابق ڈائریکٹر کمیونیکیشن، ان کا ایک بیان، اور یہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کاملا ہیرس ہار چکی ہیں، ٹرمپ الیکشن جیت چکا ہے. ٹھیک، اچھا، لیکن اب بھی وہ صدر بن سکتی ہیں. اب لوگوں کے یہاں پہ ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھئی یار یہ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر صدر جو پریزیڈنٹ ہے موجودہ جو بائیڈن، اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن 2 مہینے، ابھی تو
تقریباً میرے خیال ہے کو 20 جنوری کو اٹھانا ہے نا حلف ٹرمپ نے. یہ جو بائیڈن ہیں اگر وہ ریزائن کر دیں تو امریکی قانون کے مطابق اگر صدر ریزائن کرے اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے تو فوری طور پہ جو نائب صدر ہوتی ہے یا ہوتا ہے وہی صدر بن جاتا ہے. تو نائب صدر اس وقت کاملا ہیرس ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ریزائن کریں تو ایک یوں سمجھ لیں کہ ٹرمپ کی انا کو بھی ذرا ٹھڈا لگے گا کہ مجھ سے پہلے کاملا ہیرس کو بنا دیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو بائیڈن کی صحت بھی بہت زیادہ خراب ہے اور خاص طور پہ ان کی ذہنی صحت خراب ہے. تو وہ اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے 2 مہینے کے لیے کہ بے ٹرمپ صدر بنا نہیں اور کاملا ہیرس صدر پہلے بن گئے. تو یہ ہو سکتا ہے بڑا ٹیکنیکل نکتہ تھا, مجھے خود بھی پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی. تو وہ یہ اصل میں یہ بات ہے. آخر میں بات کرتے کیا مریم نواز کو واقعی گلے کا کینسر ہے؟ ایک بھائی صحافی ہیں شاہد اسلم نامی, انہوں نے یہ اپنا ویلاگ کیا. شاہد اسلم صاحب یہاں تھے, پھر وہ نس گئے باہر. وہاں سے مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس قسم کی انفارمیشن کس نے دی ہے. ہم نے تو جو نون لیگ کے ذرائع سے تو انہوں نے اس کو نگیٹ کیا ہے, انہوں نے اس کی تردید کی ہے. اچھا اگر بالفرض میں کہتا ہوں کہ اگر, کیونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو یہ تھا, ٹھیک ہو گیا نا اسی کے ساتھ, لیکن وہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ اولاد کو بھی ہو اسی طریقے سے. لیکن اگر بالفرض میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ ان کو یہ تکلیف ہو تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, تو کیسی تو بات نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے گلے کی سرجری کروائی تھی غالباً, پھر اس کے بعد اب بھی وہ گئی ہیں تو علاج کے لیے, تو وہ گلے کی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گلے کا کینسر نہیں ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ یوتھیوں کا ایسی نیگیٹیوٹی کہ وہ جب وہ بہت ہی مطلب یو ٹرن لیتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. جب یہی کینسر گلے کا اللہ بخشے بیگم کلثوم نواز صاحبہ, ٹھیک ہو گیا نا, ان کو تھا تو یہ کہتے تھے نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یاد ہے نا آپ کو نا, ایک بندے نے ایک بیماری کا بہانہ اور یہ وہ اور سر, اور تو اور انہوں نے بندے بھیجے کہ جو زبردستی وہاں گھس رہے تھے, وہ جو ICU ہوتا ہے ہاسپٹل میں, ان کے بیڈ کو گھس رہے, ان کو زبردستی باہر دھکیلا گیا. یہ گھس رہے تھے ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہیں ہی صحیح ادھر یا نہیں ہے, یا ایویں بہانہ مار رہے ہیں, یا کس حد تک ان کی کنڈیشن سیریس ہے یہاں تک. اور ایک ابھی وہ یہ پھیلا رہے ہیں. اچھا یہ بھی ان کے اپنے ابو ہیں, میں نے آپ کو کہا عادل راجہ, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی کینسر والی بات بالکل غلط ہے, وہ کوئی کینسر نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کو, اور اس طریقے سے آپ اس پہ نہ جائیں کیونکہ ہمدردی والا وارڈ ان کو نہ مل جائے. اب یہ وہ بھی یوتھیا ہے, بلکہ یوتھیوں کا ابو ہے, وہ یہ والی بات کر رہا تھا. اور یہ تو مجھے تو کم از کم اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں تکلیف ضرور ہے گلے کی, کوئی گلے کی پرابلم, کوئی عام سی پرابلم ہے, تو پہلے بھی اس کا اور بعد میں کوئی پھر پرابلم ہو جاتی, کیونکہ گلا ایک ایسا باقی ہو نا, باقی سرجریز کچھ جگہوں کی سرجریز ایسی ہوتی ہیں جو گڑبڑ ہوتی رہتی ہیں. گلا مسلسل وہ جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے نا, جس طرح سے گرم ٹھنڈا ہوتا ہے, جس طریقے سے بولتے ہیں, جس طریقے سے ان کو تقریریں کرنی ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کی بہت سارے حوالوں سے, اور اس میں ریسٹ نہیں ہوتا بالکل, اور یہ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, صرف کو کینسر والی بات نہیں ہے. بہت سارے دنیا کے میں آپ کو متعدد رہنماؤں کے مثال دے سکتا ہوں کہ جو تقریریں کرتے تھے, جو شیلے تھے, جو اس طریقے سے, ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا کہ نہیں آپ آرام سے بولیں, آپ اطمینان سے بولیں, آپ پانی کی گھونٹ لے کے بولیں. ان کو بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کسی کا کوئی بھی ہو, مریم نواز نہیں کوئی بھی ہو, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اگر ان کو تکلیف ہے تو. لیکن یوتھیوں نے ہر بیماری کو سیاست اس پر کھیلنی ہے, انہوں نے لاشوں پر سیاست کھیلنی ہے, انہوں نے زخمیوں پر سیاست کھیلنی ہے, انہوں نے پاکستان کے مفاد پہ سیاست کھیلنی ہے. IMF نے ہمیں قرض دینا ہے تو یہ باہر جا کے احتجاج کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. مطلب ان کی ہر ایک چیز میں پھڈا ہے, فساد ہے, بدماشی ہے, ہر ایک چیز کو انہوں نے غلط انداز میں مولڈ کرنا ہے, ہر ایک چیز کو انہوں نے کچھ بھی ہو رہا ہو. مطلب میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی بندہ قرآن کی آیت شیئر کر دیتا ہے نا, آپ نیچے ٹویٹر پہ ان کے کامنٹس پڑھا کریں گے, اس میں بکواس کر رہے ہوتے ہیں. یہ یوتھیوں کی ایک عادت بن چکی ہے, اس کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں.
تو اس حوالے سے میرے پاس ایسا کوئی انفارمیشن نہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.